وہ جنگل میں بس چھلانگے مار رہے ہیں اور ایک چینل دکھا رہا ہے بس. ایک صحافی ہیں پاکستان کے بڑے ماشاءاللہ مشہور و معروف، وہ کہتے ہیں اگر یہ مراثہ نکل آئے تو میں صحافت چھوڑ دوں گا. پتہ نہیں ابھی تک چھوڑی کہ نہیں چھوڑی. ایک سٹنگ پرائم منسٹر کو نکالنے کے لیے وہ سازش نہیں، وہ مداخلت ہے. جو اس مراسلے کے اندر لکھا ہے وہ اسی طرح ہوتا ہے. یہ مجھے بتائیے سازش نہیں تو اور کیا ہے؟ یہ عوام سمجھتی ہے بہت مشکل سے ہے، بٹ جب سمجھ جاتی ہے پھر وہ کھڑی ہو جاتی ہے، اور جب وہ کھڑی ہو جاتی ہے پھر کھڑے رہنے والوں کو فارغ کر دیتے ہیں. زمین اور آسمان کہتے تھے ایک ہو سکتا ہے، یہ لوگ ایک نہیں ہو سکتے. کیوں ہو گئے؟ صرف ایک وجہ سے، کیونکہ دوسری طرف عمران خان کھڑا ہے. کسی شہر کا تھانے دار نیک آ جائے اور سخت آ جائے نا تو سارے چور اکٹھے ہو جاتے ہیں. مہاتر محمد کو پڑھ لیں، نیلسن منڈیلا کو پڑھ لیں، فاتح بردگان کو پڑھ لیں، لی کی یون سنگاپور میں پڑھ لیں. آپ یہ اسٹیٹس کو سے ٹکرائے تھے نا، ہم بھی ٹکرا. ایاز صادق کی اگر یہ بات مان لی جائے تو پھر ایاز صادق کی دوسری بات بھی مان لیتے ہیں کہ ایک میٹنگ میں جنرل باجوہ کی ٹانگیں کانپ رہی تھی تو کہتے تھے چینی چور ہیں یہ. اب جہانگیر ترین کو ساتھ بٹھایا ہوا ہے، علیم خان کو ساتھ بٹھایا ہوا ہے، پھر تو چینی کم ہو جانی چاہیے تھی. چینی چور تو اگر ہم ہیں تو 9 روپے چینی کیوں بڑھی ہے؟ یہ بس یہ متھے رنگ دیں والی بات ہے. جس دن یہ سامنے آئے نا تو لگ پتا جائے گا کون کس کے ساتھ کیا کرتا ہے. اور ہم چاہتے ہیں کہ یہ بس یہ چیزیں صحیح ڈائریکشن پہ چلی جائیں، بٹ اگر یہ صحیح ڈائریکشن پہ نہ گئیں تو لوگ ان کو مثال بنائیں گے. میں آپ کو بتا رہا ہوں. جو اعلامیہ آیا تھا، جو نیشنل سیکورٹی کمیٹی کا اعلامیہ آیا تھا، اس کے اندر یہی الفاظ استعمال ہوئے تھے. اور پرائم منسٹر نے کہا تھا کہ جو جسٹ آئی تھی کہ آپ اس کو ذرا دیکھیں کہ آپ کو ایک نو کانفیڈنس موشن آ رہی ہے جو اس وقت تک پاکستان نہیں آئی تھی، اور اس کے تحت اگر پرائم منسٹر عمران خان کو ہٹا دیا جاتا ہے تو ہم آپ کے سارے گناہ معاف کر دیں گے. اگر اس عدم اعتماد کے ذریعے آپ کو نہیں ہٹایا جاتا تو پاکستان کو کانسیکوینسز دیکھنا پڑیں گے. نہ صرف اس ملک سے جہاں سے یہ لیٹر آیا یورپین یونین سے آپ کو آئسولیٹ کر دیا جائے گا. پھر اس کے اندر ایک بہت بڑی چیز یہ تھی کہ جو پرائم منسٹر عمران خان رشیا گئے تھے وہ پرائم منسٹر عمران خان کا اپنا ڈیسیژن تھا، اس کے اندر کسی اور کا کوئی انپٹ نہیں تھی. کل اس کو کلیئر کیا گیا کہ اس کے اندر تمام سول ملٹری اداروں کا انپٹ حاصل تھا، اور سب خان صاحب ان کی مرضی کے تحت ایک ڈیسیژن کے تحت رشیا گئے تھے. جو اس کے اندر وہ سازش کا ایلیمنٹ تھا کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ پرائم منسٹر کا یہ اپنا ڈیسیژن تھا اور کوئی ڈیسیژن میں شامل نہیں تھا. اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ چیز ان کو کس نے بتائی؟ یا اپوزیشن بتا سکتی ہے یا وہ خود وہ ادارہ بتا سکتا ہے. اس کے علاوہ تو ان کو کوئی نہیں بتا سکتا. ان کو اوپر سے وہی نازل تو نہیں ہوئی تھی کہ یہ انہوں نے، یا ان کی اپنی اختراع تو نہیں ہو سکتی کہ یہ ڈیسیژن جو رشیا گئے پرائم منسٹر سے پرائم منسٹر کا ڈیسیژن. یہ چیز کس نے بتائی ان کو؟ یا تو نواز شریف صاحب بیٹھے ہوئے تھے ادھر، یا زرداری صاحب بیٹھے تھے، یا مولانا فضل الرحمان صاحب بیٹھے ہیں، یا کوئی ادارے کے لوگ بیٹھے ہوں گے. اور تو کوئی چیز نہیں ہے. یہ وہ سازش ہے، سازش کی کڑیاں ملتی ہیں. اس کے بعد آپ دوسری چیز یہ دیکھیں کہ ایک ملک آپ کے سامنے ڈان لیکس آتا ہے، اس میں کہتے ہیں کہ جو آپ نے پٹھان کوٹ کے اندر اور جو ممبئی اٹیکس کے اندر جو لوگ ہیں ان کو آپ نے ٹرائل کرنا ہے، اور ہم تو ٹرائل کرنا چاہتے ہیں، پاکستان کی فوج نہیں کرنے دینا چاہتی. آپ کو یاد ہے میمو گیٹ آتا ہے، میمو گیٹ میں کہا جاتا ہے کہ کیونکہ اسامہ بن لادن پاکستان سے پکڑا گیا ہے اور ہم نے اس کو بڑا اپریشیٹ کیا تو ہمیں باہری پاکستان کی فوج سے بچائیں. یہ بتائیں کیا یہ سازش ہے؟ ایک سٹنگ پرائم منسٹر کو نکالنے کے لیے وہ سازش نہیں، وہ مداخلت ہے. تو یہ تو نہیں ہو سکتا نا. مولانا فضل الرحمان یہ کہتے ہیں کہ جو بائیڈن کہہ رہا ہے کہ جو بائیڈن پریزیڈنٹ الیکٹ ہو گیا امریکہ کا اور وہ پوری دنیا کا لیڈر ہے تو پاکستان آ کے ہماری عمران خان سے جان بچائے. تو یہ کیا چیزیں ہیں؟ یہ کیا چیزیں سامنے آ رہی ہیں؟ اور جو اس مراسلے کے اندر لکھا ہے وہ اسی طرح ہوتا ہے. مطلب یہ کس طرح ہو سکتا ہے؟ یہ مجھے بتائیے سازش نہیں تو اور کیا ہے؟ یہ پی ڈی ایم بنی کیوں تھی؟ پی ڈی ایم بنی تھی ایک ایجنڈے کے اوپر، اور وہ یہ تھا کہ ہم نے عمران خان کو ہٹانا ہے. یہ جو الیکشنز جو 2018 کے ہیں وہ ریگڈ الیکشنز ہیں، یہ غیر جمہوری پارٹی ہے، یہ غیر آئینی پرائم منسٹر ہے، یہ الیکٹڈ نہیں، یہ سلیکٹڈ ہے. تو ہم نے کہا اوکے فائن، آپ یہ کہہ رہے ہیں تو آئیں چلیں، ہم لوگوں کے پاس چلے جاتے ہیں. آج دوبارہ مینڈیٹ لے کے آ جاتے ہیں. آپ کہتے تھے کہ ہم لوگ پی ٹی آئی جب باہر نکلے گی تو ان کو ہیلمٹ پہننا پڑے گا، تو ہم تو لوگوں کے درمیان ہیں، آئیں الیکشن سے تو آپ بھاگ رہے ہیں. آج اسی غیر آئینی پارلیمنٹ سے اوتھ لے کے پرائم منسٹر بن کے اس کو آئینی بنا رہے ہیں، جس نے آپ کو اس چیز کا مینڈیٹ نہیں دیا ہوا، جس کو آپ غیر آئینی کہتے تھے. آج وہ آئینی کیسے ہو گئی ہے؟ اور آپ لوگوں کے اندر جائیں، یہ بڑی خوددار لوگ ہیں، یہ بڑے آزاد لوگ ہیں. پاکستان واحد وہ ملک ہے جو اسلام کے نام پہ حاصل کیا تھا، اسلامی ملک ہے جو اسلام کے نام ایک تحریک کے ذریعے حاصل کیا گیا تھا.
یہ اس طرح نہیں ہے کہ یہ پاکستان لڑائی ہوئی اور پاکستان بن گیا. قائد اعظم کو 1906 سے لے کے 1947 تک 41 ایئرز انہوں نے اسٹرگل کیے پاکستان کو حاصل کرنے کے لیے. یہ نہیں ہے، پر جب یہ عوام سمجھتی ہے بہت مشکل سے ہے، پر جب سمجھ جاتی ہے پھر وہ کھڑی ہو جاتی ہے، اور جب وہ کھڑی ہو جاتی ہے پھر کھڑے رہنے والوں کو فارغ کر دیتی ہے. پہلے کہتے تھے مراسلہ ہے ہی نہیں. ایک صحافی ہیں پاکستان کے بڑے ماشاءاللہ مشہور و معروف، وہ کہتے ہیں اگر یہ مراسلہ نکل آئے تو میں صحافت چھوڑ دوں گا. پتہ نہیں ابھی تک چھوڑی کہ نہیں چھوڑی. خیر، وہ مراسلہ پہلے کہتے تھے ہے ہی نہیں، کہتے بعد میں کہتے ہیں اچھا مراسلہ ہے. پھر کہتے تھے 3 پاکستان کے بڑے صحافی، یہ صحافی، یہ مراسلہ تو ہمارے پاس بھی تو عام سی چیز ہے. پھر جب وہ اصلی والی چیزیں سامنے آئیں تو کہتے ہیں نہیں یہ ڈاکٹرڈ ہے. اب کل آئی پی نے کر کے نیشنل سیکورٹی کمیٹی نے اس پہ اعلامیہ جاری کر دیا اور اس کو کہا یہ مراسلہ بھی ہے، اس کے اندر انٹرفیرنس بھی شو ہو رہی ہے، اس کے ساتھ ہم اس کو ڈیماش بھی کریں گے اس ملک کو. تو آپ مجھے بات بتائیں، رہ کیا گیا؟ دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا. آپ بنائیں جے آئی ٹی، آپ بنائیں، اس کے اوپر پروب کریں، بلائیں ساروں کو، ہمیں بھی بلائیں، ہم آپ کو بتائیں گے. خان صاحب نے خود کہا، یہ آپ کو یاد ہوگا صحافی جب ان سے ملے تو انہوں نے کہا کہ دیکھ لو کوئی رہ تو نہیں گیا جو میرے خلاف نہیں ہے. وہ تو خان صاحب کر چکے ہیں. دیکھیں جب آپ اسٹیٹس کو کے خلاف لڑتے ہیں نا تو اسٹیٹس کو اکٹھا ہو جاتا ہے. آپ دیکھیں نا، یہ وہی ساری پارٹیاں ہیں نا جو ایک دوسرے پہ، مولانا فضل الرحمان کہتے تھے عورت کی حکمرانی پاکستان میں ناجائز ہے. آصف زرداری نواز شریف کے بارے میں کیا کہتے تھے، شہباز شریف نواز زرداری کے بارے میں کیا کہتے تھے. آپ دیکھ لیں تو زمین اور آسمان کہتے تھے ایک ہو سکتا ہے، یہ لوگ ایک نہیں ہو سکتے. کیوں ہو گئے؟ صرف ایک وجہ سے، کیونکہ دوسری طرف عمران خان کھڑا ہے. وہ کہتے ہیں کہ کسی شہر کا تھانے دار نیک آ جائے اور سخت آ جائے نا تو سارے چور اکٹھے ہو جاتے ہیں. تو یہ سارے چور اکٹھے ہو گئے. انہوں نے اسی لیے تو کہا کہ پاکستان آگے جانا نہیں جانا وہ ہمیں نہیں پتا، عمران خان کو ہٹاؤ پہلے. اصل چیز یہ سمجھنے کی ضرورت یہ ہے، جب آپ عام عوام کی بات کرتے ہیں، آپ اسٹیٹس کو چیلنج کرتے ہیں تو اسٹیٹس کو آپ کے خلاف ہوتا ہے. اور دنیا کے جتنی بڑی آپ تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں، جتنے بڑے لیڈرز کو پڑھ لیں، وہ سارے اسٹیٹس کو کے خلاف ہیں. ہمارے سب سے عظیم لیڈر، سب سے بڑی ذات حضور صلی اللہ علیہ وسلم، آپ یاد کریں سب سے پہلے انہیں امین اور صادق کہا جاتا تھا. اور جب انہوں نے اللہ کا پیغام وہی جب ان پہ نازل ہوئی تو وہی جو ان کے ساتھ تھے وہ ان کے خلاف ہو گئے، انہیں ہجرت کرنی پڑ گئی. جب اللہ کی بات کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے کہا کہ ہمارے آباء و اجداد کا آپ بات سچ کرتے ہیں، بٹ جو ہمارے آباء و اجداد کے مذہب ہیں ہم ان کو کیسے چینج کر سکتے ہیں؟ کیونکہ وہ سسٹم ان کو پے کر رہا ہوتا ہے، ان کے اندر ان کا سٹیک ہوتا ہے. تو آپ پڑھ لیں مہاتر محمد کو پڑھ لیں، آپ نیلسن منڈیلا کو پڑھ لیں، آپ طیب اردگان کو پڑھ لیں. آپ کون لوگ ہیں؟ لی کی یون سنگاپور میں پڑھ لیں. آپ یہ کون لوگ ہیں؟ یہ اسٹیٹس کو سے ٹکرائے تھے نا، اس وقت کے بادشاہوں سے ٹکرائے تھے. ہم بھی ٹکرا. ایاز صادق کی اگر یہ بات مان لی جائے تو بھی ایاز صادق کی دوسری بات بھی مان لیتے ہیں کہ ایک میٹنگ میں جنرل باجوہ کی ٹانگیں کانپ رہی تھی. یہ میں نے تو سب سے پہلے میں نے استعفیٰ دیا تھا. پرائم منسٹر کو ساروں نے فیصلہ دیا تھا. پرائم منسٹر نے بڑی زبردست بات، بڑی لاجیکل بات کی کہ جس نظام کے خلاف ہم کھڑے ہیں آج اس کے اندر اسمبلی میں بیٹھ کے اس کو لیجیٹمائز کر دیں. پاکستان کے خلاف سازش ہوتی ہے، پاکستان کے خود مختار خارجہ پالیسی کے خلاف سازش ہوتی ہے، اور ہم اسی اسمبلی میں بیٹھ کے اس چیز کو لیجیٹمائز کر دیں. ہم لوگوں کو کہتے ہیں تم باہر نکلو، پاکستان کے لیے نکلو، پاکستان کی آزاد خارجہ پالیسی کے لیے نکلو، اور خود ہم اسمبلی میں بیٹھے رہیں. یہ منافقت ہوتی ہے. تو سب لوگوں نے اپنے دل سے استعفا. میلسی کے جلسے سے پشاور کے جلسے کے بعد تک جس طرح عوام نکلی ہے، جس طرح لوگوں نے رسپونڈ کیا ہے، جس طرح خان کا بیانیہ لوگوں کے دلوں میں گھر کر گیا، تو یہ بڑے بڑوں کی کانپیں ٹانگ رہی ہیں. ایک اتفاقیہ طور پہ نا بندر کو بادشاہت مل گئی ایک جنگل کی. ہرن آیا روتا ہوا بندر کے پاس کہ میرے بچے کھانے لگا بھیڑیا. اس نے ایک سے دوسرے درخت، دوسرے سے تیسرے 10-15 درختوں کا جائزہ لیا، گھوم پھر کے جنگل کا، اور واپس آ گیا. پھر ہرن آیا اور اس نے کہا کہ وہ تو میرے بچے کھا گیا. کہتا بھی میں یہی کر سکتا تھا. اگر جمپی لگانی ہے اور یہی شودھ کرنا ہے کہ میں ادھر جا رہا ہوں، یہ کر رہا ہوں، فلاں کر رہا ہوں. آپ جب حکمرانی میں آتے ہیں، آپ جب اس سیچر پہ آتے ہیں، میں بڑے فیصلے کرنے ہوتے ہیں. میں میٹرو چلا دوں گا. او بھائی، اسے پاکستان کو کیا فرق پڑے گا؟ آپ نے بڑے فیصلے کرنے ہوتے ہیں. آپ کہتے ہیں کہ اتنے اچھے ایڈمنسٹریٹولی اچھے ہیں، تو کہتے تھے چینی چور ہیں یہ. اب جہانگیر ترین کو ساتھ بٹھایا ہوا ہے، علیم خان کو ساتھ بٹھایا ہوا ہے. پھر تو چینی کم ہو جانی چاہیے تھی. چینی چور تو اگر ہم ہیں تو 9 روپے چینی کیوں بڑھی ہے؟ یہ کیسی ایڈمنسٹریشن ہے؟ 10 روپے آئل کیوں بڑھا ہے؟ یہ کیسی ایڈمنسٹریشن ہے؟ 5 روپے بجلی کی پرائس کیوں بڑھی ہے؟ یہ کیسی ایڈمنسٹریشن ہے؟ اگر وہ نالائق تھے اور غلط ڈیسیجن کر رہے تھے تو آ کے تو آپ کو پرانے پاکستان میں لے کے جائے نا. 65 روپے پہ پیٹرول آ جانا چاہیے تھا. کیوں 65 روپے 50 روپے پہ چینی آ جانی چاہیے تھی؟
150 रुपये पे तेल आ जाना चाहिए था। क्या हुआ है? वो जंगल में बस छलांगे मार रहे हैं और एक चैनल दिखा रहा है बस। और क्या? शर्म आती है। खान साहब की बात करते होते थे कि वो मथे रंग देंगे, ये बस ये मथे रंग देने वाली बात है। जिस दिन ये सामने आए ना तो लग पता जाएगा कौन किसके साथ क्या करता है। बट हमारी बेसिक्स ये नहीं है, इनको इससे ज़्यादा अच्छे जवाब दे सकते हैं। बट ये देखिए ना कि मरियम खड़े होके कहती हैं गिलगित बल्तिस्तान में लोटों की जगह तो वॉशरूम में होती है। तो आज जता ताड़ड़ क्या कह रहे हैं? उनके साथ मैरियट होटल के अंदर बैठ के ये क्या कर रहे थे? वो तो कहती हैं कि लोटों के घर का घेराव करो। जता ताड़ड़ कह रहे हैं हम तो उनकी हिफाजत करेंगे। कहने का मकसद ये है इनकी मुनाफकत है और इनको पाकिस्तान की आवाम का गम व गुस्सा का अंदाज़ा ही नहीं है। और हम चाहते हैं कि ये बस ये चीज़ें सही डायरेक्शन पे चली जाएं। बट अगर ये सही डायरेक्शन पे ना गई तो लोग इनको मिसाल बनाएंगे, मैं आपको बता रहा हूँ।